محترم سامعین گرامی، رمضان کا مبارک مہینہ گزر رہا ہے۔ آج کا نواں روزہ ہے۔ اس رمضان کی خیر و برکات میں سے اور خاص عبادات میں سے ایک یہ ہے کہ رات کو تراویح میں قرآن پڑھا جاتا ہے، سنا جاتا ہے، سنایا جاتا ہے، اور اس کے علاوہ آدمی خود بھی اپنے طور پر قرآن مجید کی تلاوت کرتا ہے اس مہینے میں، خاص طور پر بڑے اہتمام کے ساتھ۔ تو روزانہ تقریباً 1 پارہ، سوا پارہ یہ تراویح کے اندر پڑھا جاتا ہے، قرآن مجید کو مکمل کیا جاتا ہے۔ اس قرآن مجید کے مضامین کا، اس کے اندر بیان کی گئی باتوں کا پوری طرح ہمیں علم ہونا چاہیے، کیونکہ قرآن مجید ایک مکمل ضابطہ حیات ہے، ایک مکمل دستور زندگی ہے، پورا نظام اس زندگی کا، اس کو کیسے کامیاب کرنا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کو کیسے راضی کرنا ہے، دنیا کے اندر کیسے رہنا ہے، آخرت کی تیاری کیسے کرنی ہے، اپنی اگلی زندگی کامیاب کیسے کرنی ہے، ہمیشہ کی زندگی، صدیوں پر محیط زندگی، یہ ساری چیزیں قرآن مجید کے اندر بیان کی گئی ہیں۔ تو ان کو سمجھنا، جاننا، یہ بہت بڑی فضیلت کی بات۔ علماء کرام نے، مفسرین نے قرآن مجید کو سب سے پہلے تو مختلف زبانوں میں ترجمہ کیا، اور اس کے ساتھ ساتھ اس کی تفسیر کی، اس کی وضاحت کی، اس کو آسان سے آسان انداز میں سمجھانے کی کوشش کی۔ صدیوں سے قرآن مجید پر کتابیں لکھی جا رہی ہیں، تفسیریں لکھی جا رہی ہیں۔ صرف اردو زبان میں 100 سے زیادہ وہ ترجمے موجود ہیں، تفسیریں موجود ہیں، اور عربی زبان میں تو اس سے بڑھ کر ہے، اور بڑی بڑی تفسیریں 30 جلدوں میں مفصل یہ موجود ہیں۔ تو قرآن مجید کو اصل تو یہ ہے کہ مکمل طور پر سمجھا جائے، لیکن کچھ خلاصے کے طور پر اہم قرآن مجید کے اندر جو مسائل بیان ہوئے ہیں، باتیں ذکر کی گئی ہیں، وہ آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں، تاکہ ہمیں احساس ہو کہ ہم کیا پڑھ رہے ہیں، کیا سن رہے ہیں، اور کس طرح قرآن مجید دنیا آخرت کی رہنمائی کرتا ہے۔ تو سورۃ الفاتحہ سے قرآن مجید کا آغاز ہوتا ہے۔ ویسے تو ایک ایک سورت، ایک ایک آیت وہ مکمل اپنے اندر ایک مضمون کی حامل ہے، لیکن صرف اشارے اور خلاصے کے طور پر، صرف شوق پیدا کرنے کے لیے، احساس پیدا کرنے کے لیے، ایک تصور دینے کے لیے آپ کے سامنے چند ایک باتیں رکھ رہا ہوں۔ تو سورۃ فاتحہ کے اندر کئی باتیں ہیں، ان میں سے ایک اہم بات کہ ہمیشہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے ہدایت طلب کرتے رہنا چاہیے۔ انسان ہر وقت ہدایت کا محتاج ہے۔ یہ نہیں کہ ایک دفعہ کلمہ پڑھ لیا، ایک دفعہ مسلمان ہو گئے اور بس اب خطرے سے نکل گئے ہیں، اب کوئی فکر کرنے کی بات نہیں ہے۔ ایسا نہیں ہے۔ جس طرح انسانی صحت ہے،
اس کا ہر وقت خیال رکھنا پڑتا ہے، ایک طریقے سے چلنا پڑتا ہے۔ باقی دنیا کا نظام بھی ایسے ہی۔ اسی طرح اس دین کی، اس ایمان کی، اس اسلام کی حفاظت اور اس پر تسلسل اور پوری زندگی اس کے مطابق گزارنا اور اسی پر موت کا آنا، یہ سب سے بڑی ضرورت ہے انسان کی، اور اسی چیز کو سورۃ فاتحہ کے اندر بیان کیا گیا ہے۔ قرآن مجید کے آغاز کے اندر یہ بات بتا دی گئی ہے، اہدنا الصراط المستقیم۔ ہر نماز کے اندر، نماز کی ہر رکعت کے اندر، ہر فرض میں، ہر نفل میں ایک مسلمان یہ سورت پڑھتا ہے اور یہ جملہ دہراتا ہے، بار بار دہراتا ہے، اہدنا الصراط المستقیم، یا اللہ ہمیں سیدھے راستے پر چلائے رکھنا، سیدھے راستے کی ہدایت نصیب فرمانا۔ تو یہ ایک بڑا اہم مضمون ہے، سوچنے والی بات ہے، ذہن میں رکھنے والی بات، سیکھنے والی بات ہے کہ ہر وقت ہدایت کے طلبگار رہنا چاہیے۔ اس کے بعد سورۃ البقرہ شروع ہوتی ہے، پہلا سپارہ شروع ہوتا ہے۔ اس کے شروع میں قرآن مجید کی سچائی یہ بیان کی گئی ہے، کیونکہ جب آپ یہ کتاب پڑھنے لگے ہیں، جب تک آپ کا ذہن، آپ کے دل و دماغ میں یہ بات نہیں ہوگی کہ یہ لا ریب کتاب ہے، ایک سچی کتاب ہے، اللہ کی کلام ہے، مکمل ضابطہ حیات ہے، دستور حیات ہے، زندگی گزارنے کا لاہ عمل اور قانون ہے، اسی میں دنیا آخرت کی کامیابی ہے۔ جب تک یہ بات ذہن میں نہیں ہوگی، اس وقت تک آدمی اس سے فائدہ نہیں اٹھا سکتا۔ اسی لیے اس کو ہدی للمتقین کہا گیا ہے کہ جن کے دلوں کے اندر تقویٰ ہے، اللہ کا ڈر ہے، کوئی فکر ہے، کوئی سوچ ہے، کوئی رمق ہے، ان کے لیے یہ سراسر رہنمائی ہے، ہدایت کا باعث ہے۔ اور تین قسم کے لوگ ہمیشہ دنیا میں رہے ہیں، یہ بات بھی واضح کی گئی ہے تاکہ آدمی آگاہ رہے، باخبر رہے کہ سارے لوگ یہ مسلمان نہیں ہو سکتے، جتنی مرضی کوشش کر لیں، جتنا مرضی زور لگا لیں، سب مسلمان نہیں ہو سکتے۔ دنیا کے اندر کافر بھی ہمیشہ سے رہے ہیں اور رہیں گے، اور ایک درمیانی قسم کی قوم منافق، جو کبھی کافروں کی طرف، کبھی مسلمانوں کی طرف، اوپر سے مسلمانوں کی طرف، اندر سے کافروں کی طرف، اوپر سے کچھ اور، اندر سے کچھ اور، یہ بھی ہمیشہ رہے اور ہمیشہ رہیں گے۔ مومن، کافر اور منافق، یہ تین قسم کے لوگ ہمیشہ دنیا کے اندر رہے ہیں۔ یہ حقیقت بھی ہمیں اپنے سامنے رکھنی چاہیے۔ اگرچہ ایک مومن کو یہ حکم ہے کہ وہ دوسروں کو دعوت دے، ان کی رہنمائی کرے، ان کو اسلام کی طرف بلائے، کفر شرک چھوڑنے کا کہے، منافقت سے باز آنے کا کہے، اس کی ذمہ داری ہے، بلکہ اس کے ایمان کی حفاظت کے لیے یہ ضروری ہے۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ یہ حقیقت بھی سامنے رہنی چاہیے کہ ایک طرف شیطان بھی ہے، انسان کا دشمن بھی ہے، انسان کا نفس بھی ہے، انسان کی خواہشات بھی ہیں، ضروریات بھی ہیں، دنیا کے فتنے بھی ہیں، جو ہر انسان کو وہ ایمان کی طرف، اصلاح کی طرف نہیں آنے دیتے۔ تو مقابلہ ہے دنیا کے اندر، یہ بات قرآن مجید کے اندر بیان کی گئی۔ یہ دنیا کے اندر مقابلہ ہے شیطان کے پجاریوں کا اور رحمان کے بندوں کا، اور کچھ خالص شیطان کے پجاری رہتے ہیں، کچھ خالص رحمان کے بندے بن جاتے ہیں، اور کوئی درمیانی راہ اختیار کرتے ہیں اور منافق بن جاتے ہیں۔ اسی طرح اس پارے کے اندر دنیا کا آغاز، پہلے انسان کی تخلیق، آدم علیہ السلام، ان کا قصہ ذکر کیا گیا ہے۔
جس سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم پر ابلیس نے سجدہ نہیں کیا اور پھر اس پر وہ اڑ گیا، ڈٹ گیا، اس کا دفاع کرنا شروع کر دیا، اپنی غلطی کو تسلیم نہیں کیا، اپنے آپ کو بڑا سمجھا، تو یہ سبق ملتا ہے کہ جو آدمی، جو انسان، جو جن، جو بھی کوئی اللہ تبارک و تعالیٰ کی مخلوق اللہ کی نافرمانی کرے گی، اپنے آپ کو بڑا سمجھے گی، وہ ذلیل و خوار ہوگی۔ غلطی ابلیس سے بھی ہوئی ہے اور غلطی آدم علیہ السلام سے بھی ہوئی ہے جب ان کو جنت میں بھیجا گیا اور درخت کے پاس نہ جانے کا کہا گیا اور وہ چلے گئے، ان سے بھی غلطی ہوئی ہے اور ابلیس سے بھی غلطی ہوئی۔ ابلیس کو جب کہا گیا کہ تم نے سجدہ کیوں نہیں کیا تو اس نے اپنی غلطی کا دفاع کیا، اور آدم علیہ السلام نے کہنے کے بغیر خود احساس کیا کہ مجھ سے غلطی ہو گئی اور خود اللہ تبارک تعالیٰ سے درخواست کی کہ یا اللہ اس کی معافی کیسے ہو سکتی ہے، اس کا ازالہ کیسے ہو سکتا ہے۔ فتلقى آدم من ربہ کلمات، آدم علیہ السلام نے اللہ تبارک تعالیٰ سے چند کلمات سیکھے، دعا کے الفاظ سیکھے، اللہ تبارک تعالیٰ کو راضی کرنے کا طریقہ سیکھا، معافی مانگنے کا سلیقہ سیکھا۔ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین، فوراً اپنی غلطی کو تسلیم کیا، اللہ تبارک تعالیٰ سے معافی مانگی۔ یہی فرق ہے ایک فرما بردار میں اور نافرمان میں، کہ فرما بردار سے جب غلطی ہو جائے تو اس کو احساس ہوتا ہے اور معافی مانگتا ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ معاف کرتے ہیں، فتاب علیہ۔ اور جو باغی سرکش ہوتا ہے، متکبر ہوتا ہے، اس سے غلطی ہوتی ہے وہ اس کا احساس نہیں کرتا، بلکہ اگر اس کو احساس دلایا جائے تو وہ آگے سے جھگڑتا ہے، دفاع کرتا ہے، مقابلہ کرتا ہے، اور پھر وہ ابلیس کی طرح ہمیشہ کے لیے ذلیل و خوار ہو جاتا ہے۔ اور اسی طرح اس پارے کے اندر اس وقت کی، اس سے پہلے بھی اور اب بھی ایک بڑی قوم یہودی، ان کا بڑی تفصیل کے ساتھ ذکر ہے۔ اس کے اندر بھی ہمارے لیے بڑے سبق ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس قوم کو منتخب کیا، ان پر انعامات کی بارش کی، ان کو ظالم فرعون سے نجات دی، ان کے لیے سمندر کے اندر راستے بنائے، ان کے لیے بادلوں کے سائے کا انتظام کیا صحرا کے اندر، ان کے لیے تیار شدہ کھانے کا انتظام کیا، من اور سلوے کا، ان کے لیے صحرا کے اندر چشمے جاری کر دیے ان کی محنت کے بغیر۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان پر انعامات کیے، ان کو نوازا، لیکن انہوں نے شکر کرنے کی بجائے، ان نعمتوں کی قدر کرنے کی بجائے وہ ناشکری شروع کر دی، نخرے کرنے شروع کر دیے، ہیلے بہانے یہ بنانے شروع کر دیے، اور بد عملی ان کے اندر آ گئی۔ انہوں نے اپنے نبیوں کے خلاف ہی بولنا شروع کر دیا، اپنی کتابوں کے اندر اپنی مرضی کی تحریف کرنی شروع کر دی، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکامات سے جان چھڑانی شروع کر دی۔ ان کو جیسے کہ ایک واقعہ ذکر کیا گیا ہے اور اسی مناسبت سے سورت کا نام سورت البقرہ ہے، ان کو ایک گائے ذبح کرنے کا حکم دیا تو اس کے لیے تیار نہ ہوئے، سوال پر سوال، سوال پر سوال، کہ کسی طریقے سے عمل نہ کرنا پڑے، جان چھوٹ جائے۔ تو یہ بد عادت ان کی اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان فرمائی۔ ان کو ہفتے کے دن شکار کرنے سے، دنیا کے کام کرنے سے روک دیا گیا، عبادت کے لیے خاص یہ دن کر دیا گیا، لیکن انہوں نے اس کے اندر بھی وہ ہیلے بہانوں سے شکار کیا۔ تو یہ بڑی تفصیل کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس قوم کا حال بیان کیا، جو اس وقت مدینے میں بھی موجود تھے اور اب بھی اسرائیل کی شکل میں موجود ہے، اور اس سے پہلے صدیوں سے یہ چلے آ رہے ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیشہ کے لیے پھر ان پر ذلت، مسکنت، رسوائی یہ مسلط کر دی، اور بتا دیا کہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمتوں کی نہ شکری کرتا ہے، نہ قدری کرتا ہے،
اور بے عملی کا مظاہرہ کرتا ہے، اس کا یہ نتیجہ ہوتا ہے۔ یہ مسلمانوں کو سمجھایا گیا کہ اب ان کے بعد تمہیں چنا گیا ہے، تم نے بھی اگر یہودیوں کی طرح کیا تمہارا انجام بھی وہی ہوگا۔ اسی طرح اس پارے کے اندر بیت اللہ کی تعمیر کا ذکر ہے، ابراہیم علیہ السلام کی قربانیوں بری زندگی کا ذکر ہے کہ کس طرح انہوں نے، دو افراد نے اتنی بڑی اللہ تبارک و تعالیٰ کی مسجد حرام بیت اللہ، اس کو بڑی محنت کے ساتھ، بڑی مشقت کے ساتھ ایک جنگل کے اندر تعمیر کیا، اور تعمیر کرنے کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کر رہے ہیں، ربنا تقبل منا، یا اللہ اس کو قبول فرما لے، یہ ہماری چھوٹی سی خدمت اس کو قبول فرما لے۔ اس میں بھی یہ ہمارے لیے سبق ہے کہ بڑے سے بڑا مارکا سارا انجام دینے کے بعد بھی اللہ تبارک و تعالیٰ سے یہی دعا کرنی چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ قبول فرما، کیونکہ سارا فائدہ قبولیت کے بعد ہے۔ اسی طرح دوسرے پارے کے اندر شروع میں قبلے کی تبدیلی کا ذکر ہے، پہلے بیت المقدس کی طرف منہ کر کے نماز پڑھی جاتی تھی، پھر بیت اللہ کی طرف منہ کر کے نماز پڑھنے کا حکم دے دیا گیا، جس میں اشارہ ہے کہ اب یہودیوں کی، عیسائیوں کی، ان کی سلطنتیں، ان کی بادشاہتیں یہ اب ختم ہونے والی ہیں، اب اسلام کا سکہ یہ دنیا کے اندر چلے گا۔ حالانکہ اس وقت یہ 2 ہجری کا واقعہ ہے، کوئی خواب و خیال بھی نہیں تھا کہ اس طرح مسلمان دنیا کے اندر پھیلیں گے کہ کیسر و کسریٰ کی سلطنتیں جو ہے ان کے سامنے سرنگو ہو جائیں گی، جھک جائیں گی، نام و نشان مٹ جائے گا۔ اسی طرح اس دوسرے پارے کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ ایک اصول بھی بیان کیا ہے کہ دنیا جو ہے یہ آرام کی جگہ نہیں ہے، عیش و عشرت کی جگہ نہیں ہے، من مرضیاں کرنے کی جگہ نہیں ہے، یہاں پر خوشیوں کے ساتھ ساتھ غم بھی ہوتے ہیں، مصیبتیں بھی آتے ہیں، پریشانیاں بھی آتی ہیں، آزمائشیں آتی ہیں، مختلف لحاظ سے امتحانات سے گزرنا پڑتا ہے۔ ایک مومن وہ صبر کا مظاہرہ کرتا ہے، برداشت کا مظاہرہ کرتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی اطاعت فرما برداری سے، اس کے دین سے پیچھے نہیں ہٹتا، اور یہ دنیا کے اندر بھی کامیاب رہتا ہے، آخرت کے اندر بھی کامیابی ایسے صبر کرنے والے اللہ تبارک و تعالیٰ کے بندوں کے لیے۔ ایک اور چیز اس دوسرے پارے کے اندر رزق حلال، اس کا ذکر کیا گیا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہارے لیے دنیا کے اندر بے شمار نعمتیں پیدا کی ہیں، ان کو حلال طریقے سے کماؤ اور حلال پاکیزہ وہ کھاؤ، اور جو چیزیں حرام ہیں ان سے بچو اور حرام طریقے سے بھی بچو۔ اور خاص طور پر مردار کا ذکر کیا، جو ذبح کرنے کے بغیر جانور مر جائے اس کو کھانے سے منع کیا۔ اسی طرح خون جو ذبح کرتے وقت بہتا ہے اس کو استعمال کرنے سے، کھانے سے منع کیا۔ اسی طرح خاص طور پر خنزیر جانور اس کو حرام کیا، اور اسی طرح غیر اللہ کے نام پر ذبح کیا ہوا یا خاص کیا ہوا کوئی کھانا اس سے کھانے سے منع کیا۔ کیوں؟ سب کچھ اللہ تبارک و تعالیٰ کا بنایا ہوا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کا دیا ہوا ہے، اس کے نام سے ہر چیز ہونی چاہیے، اس کے ساتھ کسی کو شریک کرنا اس کی اجازت نہیں ہے۔ تو یہ رزق حلال کا بھی اس دوسرے پارے کے اندر حکم دیا گیا۔ اسی طرح قصاص، اس کا نظام یہ ذکر کیا گیا ہے کہ دنیا کے اندر دشمنی مخالفت چلتی ہے، ایک دوسرے کو لوگ قتل بھی کرتے ہیں، لیکن اس کی سزا ہونی چاہیے، اس کا بندوبست ہونا چاہیے، اور اس کے لیے قصاص کا حکم دیا گیا اور اس کو زندگی قرار دیا گیا۔ صرف جان کا قصاص نہیں بلکہ جسم کے اعضاء، آنکھ، کان، ناک، یہ بھی کوئی کسی کا ضائع کر دے تو اس کو بدلے میں یہ چیز اس کی بھی ضائع کی جائے، پھر دنیا کے اندر عمل قائم ہو سکتا ہے۔ اس طرح اور بھی دیگر مسائل ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں قرآن و حدیث کو سمجھنے کی، اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔